السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عطائے خواجہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ناظرین، گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور تربوز آج کل عام دستیاب پھل ہے جو کہ پیاس کی شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، در حقیقت اس کو دیکھنا ہی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس خوبصورت پھل کے متعلق حدیث میں کیا آیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پھل کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ نہ صرف گرمی سے لڑنے والا پھل ہے بلکہ یہ جسم کو بھی وٹامن اے، بی، سی اور پوٹاشیم اور دیگر فائدہ مند اجزاء بھی فراہم کرتا ہے۔ عموماً لوگ اسے زبان کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے کھاتے ہیں، مگر ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز میں 92% پانی موجود ہوتا ہے، جس کے لیے انسانی جسم کے لیے ایک بہت ہی بہترین غذا ہے۔ ناظرین، تربوز کا پانی دماغ میں جاتا ہے اور قوت حافظہ کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی روشنی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ تربوز میں پانی کا زیادہ مقدار انسان کی وزن کم کرنے کی مدد دیتی ہے۔ ناظرین، تربوز پر ہاتھ مارنے پر مدھم سی آواز آنا اس کے اچھے اور عمدہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تربوز کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں اور شوگر کے مریض بھی اس پھل سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ ناظرین، تربوز کو سحری میں کھا لینا پیاس کی شدت سے آرام دیتا ہے۔ تربوز رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار میں کھانا بہت ہی بہتر ہے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز کے تعلق سے کیا فرمایا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کو کھجور کی گرمی سے توڑا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بھی افطاری میں یا اور کسی وقت میں تربوز اور کھجور کو ملا کر کھائیں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ہمیں جسم میں بھی فائدہ حاصل ہو۔ تو ناظرین، ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ آپ کے لائک سے ہمیں اور ایک نئے ویڈیو بنانے میں